کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے تعلیم، اہلیت اور قابلیت کے اوپر۔ دیکھیں، تعلیم، اہلیت اور قابلیت بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے جب ہم معاش تلاش کرنے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ آپ جس معاشرے میں ہیں، کیا آپ اس معاشرے میں بھی اس جگہ کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو ان افراد کی ضرورت نہیں ہوتی جن افراد کو وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی تعلیم اور اہلیت اور قابلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی سسٹم آپ کا نہیں تبدیل ہوتا، لیکن آپ پھر بھی اس لیول تک اچیو نہیں کر پاتے اور اس لیول تک جا نہیں پاتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے، یعنی آپ کے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس ریجن میں رہتے ہیں، وہاں اس طرح کے افراد کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ اس چیز سے ناپید ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا پھر دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ وہ برین ڈرین کی صورت میں چلے جاتے ہیں۔ برین ڈرین کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ملک میں نکل جاتے ہیں۔ اب اس کی بھی کنڈیشنز جو ہیں ہم آگے واضح کرتے چلے جائیں گے کہ کس طرح سے وہ برین ڈرین کا سسٹم بھی کبھی کبھی فیلئر میں دیکھا جاتا ہے۔ دراصل وہ معاش کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ معاش کو اپنے اندر نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے۔ اب ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ اکثر لوگ معاش کی تلاش میں کیوں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ معاش کی تلاش کرنے لگتے ہیں جبکہ معاش کی تلاش نہیں ہوتی، معاش آپ کے اندر ہوتی ہے۔ آپ کے اندر ایک اسکل ہونی چاہیے، ایک ایسی وضاحت ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک ایسی طریقت ہونی چاہیے جس سے آپ کسی کے آگے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، یعنی جس کے آگے آپ کسی کے آگے اپنے آپ کو جسے کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو دکھائیں کسی کو، تو وہاں پر جو اس کی تبدیلیاں ہوں گی، ان تبدیلی حالات کو آپ یہاں وضع کر پائیں گے۔ تو بیسیکلی ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ معاش تلاش کرتے ہیں جبکہ انہیں اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ ان کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی معاش کا معاملہ بہت اچھے سے حل کر سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جی آپ نے فوراً ریڈی ٹو یوز اور فوراً آپ نے جو ہے نا وہ معاش کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پریشر ہوتا ہے۔ مگر جب آپ اپنے اوپر کام کر پاتے ہیں تو آپ کا جو پریشر ہے وہ تھوڑا سا ریلیز ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے اور میں صلاحیت سے اس طرح سے اپنی معاش کو کما سکتا ہوں۔ اب تعلیم اور قابلیت کا ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس جو ہے وہ روزگار نہیں ہونا، تو اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار آتا ہے اہلیت کا۔ دیکھیں، دو طرح کی اہلیتیں ہوتی ہیں۔ ایک اہلیت وہ ہوتی ہے جو شخص آپ کو ہائر کر رہا ہوتا ہے، جس نے ہائرنگ کرنی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس چیز کے لیے اہل نہ ہو، ٹھیک ہے، جس چیز کو آپ پیش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلا بھی اس چیز کے اہل نہ ہو، اور یہ ہمارے معاشرے میں نارملی ہوتا ہے کہ جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ اتنا اہل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ہائرنگ کر سکے یا آپ کو ہائر کر سکے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر وہ بہت زیادہ اوور اہل ہے اور آپ اس کی لیول کو اہل نہیں کر پا رہے، تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے معاش کی تلاش میں، کیونکہ بیسیکلی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو ہائر کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ تو آپ کے اندر بہت ساری چیزیں تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خود کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو لیبر ہوتا ہے یا جس کو کہنا چاہیے کہ کام کرنے والا جو مزدور ہے جو معاش کی تلاش کر رہا ہے، اس کے لیے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی آپ کو بہت مینٹینڈ ہو کر آنا ہے، ویل سیٹلڈ ہو کے آنا ہے، آپ نے بہت اچھے سے آنا ہے، تو اگر آپ اس کے ایکسپینسز پہ بات کریں کہ ٹھیک ہے جی میں مینٹین ہو کر آؤں گا، مجھے ایکسپینسز کیا دی جائیں گے، مجھے چیزیں کیا دی جائیں گی، تو وہ اسٹینڈرڈ اب وہ مانگ رہا ہوتا ہے جس اسٹینڈرڈ کی وہ پے بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو بیسیکلی یہاں بھی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگلا شخص اہل ہے یا نہیں ہے۔ دو طرح کی اہلیتیں ہوتی ہیں، ایک آپ نہ اہل ہوں گے اس کے اکارڈنگ، یعنی اس کے دماغ کے اکارڈنگ آپ نہ اہل ہوں گے، دوسرا آپ وہ جو ہائر کرنے والا شخص ہے وہ بھی کبھی کبھار آپ کے اہلیت کو نہیں پہنچتا ہوتا ہے، تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جاب سیکیورٹی، سب سے زیادہ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، جو دوسرا شخص آپ کو ہائر کر رہا ہوتا ہے اسے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ کسی وقت میری جاب سیکیورٹی کے اوپر بات نہ کرے اور میں کسی وقت اپنی جاب نہ کھو دوں۔ تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہاں پر تعلیم و قابلیت ہونے کے باوجود بھی آپ کو روزگار نہ ملنے کی بڑی وجہ ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نالج اور اسکلس ہوتی ہیں اور آپ کے پاس اہلیت بھی ہوتی ہے، مگر اس شخص کے پاس اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو اس چیز پہ جانچ سکے یا اس طرح سے پرکھ سکے۔ اب یہاں بات کرتے ہیں، کچھ ایک سوال بنتا ہے لوگوں کی ذہنیت میں کہ یار اب ہم نے جو بات کی اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اصل میں اہلیت کی ذہنیت کیا ہوگی؟ تو اہلیت کیا ہے؟ بیسیکلی اہلیت وہ ہے کہ جس شخص کے سامنے آپ پریزنٹ ہو رہے ہیں کیا وہ اس اہلیت میں ہے، یا وہ آپ کو اس جگہ دیکھ سکتا ہے، اس مقام پہ دیکھ سکتا ہے جس مقام پہ آپ آج کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔
کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اہلیت کا معیار تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور یہ نارملی، اچھا میں انڈر ڈیولپ نیشنز کے اوپر بات کر رہا ہوں. جو باہر کی نیشنز ہیں ان کے پاس تو بہت زیادہ ٹریفک ویسے ہی موجود ہے، کیونکہ بہت سارے انڈر ڈیولپ نیشن کے لوگ برین ڈرین کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو بہت ساری نیشنز ہوتی ہیں اور پھر ان میں جو ہے وہ برین ڈرین کے لیے وہاں سے بھی لوگ پریشر کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ پریشر کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ان کی اسکلس کو زیادہ پریفر کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس کو ہائر کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے. تو بیسیکلی جو انٹرنیشنل اسٹیٹس ہوتی ہیں وہاں یہ پرابلم دیکھنے میں بہت زیادہ ملتا ہے. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو قابلیت اور اہلیت ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر اچیو نہیں کر پاتی، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا کیوں ہوا. ٹھیک ہے، مگر اہلیت اصل میں کیا ہے؟ اہلیت اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اس کمپٹیشن کے اندر اپنا حصہ اس طرح سے بنانا ہے کہ اگلا شخص آپ کو ہائر کر لے، اور اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ اگلا شخص کہے کہ ہاں یار یہ شخص مجھے کچھ فائدہ دے سکتا ہے، کچھ بینیفیشیل ہے یہ میرے لیے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں دو طرح کے نیشنز ہیں، ایک ڈیولپ نیشن ہے، ایک انڈر ڈیولپ نیشن ہے. ڈیولپ نیشن کے اندر تو ہائی پروفیشینٹ اور بہت زیادہ اسکلڈ ٹائپ کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں دیکھیں بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں انڈر ڈیولپ نیشن کی تو وہاں کئی انڈر ڈیولپ نیشن کے افراد ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اب اس شخص کے اندر پریزنٹیشن کے اندر جو شخص یہاں سے ہائر کر رہا ہے یا اپنی پریزنٹیشن شو کرا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور شخص نے اس کو کمپیٹ کر دیا ہو، تو اس وجہ سے بھی اس کی ہائرنگ نہیں ہوتی. اگر ہم جانچ کی بات کرتے ہیں تو اہلیت جو ہے اس کی جانچ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے کسی شخص کے سامنے، وہاں پر آپ کی جو سسٹم ہوگا وہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہو جائے گا، اس چیز سے بہت زیادہ ریلیٹ کرے گا. بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم انٹرنیشنل اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، لیکن وہاں یہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہاں بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے. تو کمپٹیشن کے اندر جب آپ حصہ لیتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یار ہماری اہلیت جو ہے اس لیول پر نہیں ہے جس لیول کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا اس کی جانچ کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں صرف ایک ہی اسٹیٹ نہیں ہوتی، بہت ساری اسٹیٹس ہوتی ہیں، لیکن ہم اگر اپنے لوکلی بات کریں تو لوکلی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جو ہائرنگ پرسن ہوتا ہے وہ بھی اتنا ایلیجیبل نہیں ہوتا کہ جو آپ کو سمجھ سکے. بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کئی جگہ کئی امپلائمنٹس کے اندر دیکھا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اس کے پاس اتنی نالج یا اتنی ایفرٹ نہیں ہوتی، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس شخص کو کیسے ہائر کرنا ہے اور کس لیول پر رکھنا ہے. اب ایک مزے کی بات ہے کہ اہلیت جانچنے کے لیے جو ہم نے معیار رکھا ہوا ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے اور بہت عجیب سا ہے، غلط ہے بیسیکلی. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ آپ کسی شخص کی اہلیت کو جاننے کے لیے اسے کچھ ٹائم دیتے ہیں. دیکھیں اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو آرگنائزیشن اس سے یوز ٹو ہو جاتی ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر وہ اپنا پارٹیسپیشن شو کرا کے، ہو سکتا ہے جو اسکل آپ مانگ رہے ہوں وہ اسکل اس کے پاس نہ ہو، لیکن اس سے کوئی اور اسکل آپ کو مل جائے جس سے آپ اس کو اچیو کرنے میں مدد کر سکے، آپ کا جو گول ہے ٹارگیٹ ہے اسے اچیو کرنے میں مدد مل سکے. اگر ہم یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ معیار جو ہے اہلیت کا وہ کیا ہے، معیار جو ہے وہ بہت عجیب سا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی 10 منٹ میں آپ ہمیں پرفارمنس دکھا دیں اور ایک دن میں آپ جو ہے 10 منٹ کے اندر آپ پرفارمنس دکھائیں تو آپ کو جو ہے ہم ہائر کر لیں گے. ٹھیک ہے، اچھی ہم نے کر لی 10 منٹ کے اندر یہ پرفارمنس آپ دکھائیں گے تو سیدھی بات ہے اس پرفارمنس کے اندر ہم جو ہے ہمارا برین جو ہے وہ ایک کنڈیشن میں چلا جائے گا جس کنڈیشن کو کہتے ہیں ڈیفنس میکینزم. ڈیفنس میکینزم کے اندر جو آپ کا برین جائے گا تو وہ آلموسٹ اپنے سیکیورٹی کے لیے ہارمونز ریلیز کرنا شروع کر دے گا، جس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ 10 منٹ یا 10-15 منٹ میں جو آپ اس کو دکھا رہے ہوں گے ٹاسک پرفارم کر کے وہ اس کے لیے کافی زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا. تو بیسیکلی یہاں جو ہائرنگ کا انداز ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور بہت عجیب سا ہے. اگر اس کو ہائرنگ کرنی بھی ہے تو وہ آپ کو کہے کہ یار 2 to 3 days آپ ہمیں ورکنگ کے دیں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیا کنڈیشنز ہیں اور جو ہم ہوگا اس کی پے کر دیں گے آپ کو. اگر آپ نے ہمارے اسٹینڈرڈ پہ نہیں اترے اور آپ کا اسٹینڈرڈ ہمارے اکارڈنگ نہیں رہا تو ہم جو ہے اس کو وہ کر دیں گے، ہم آپ کو پے کریں گے اس کا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پیمنٹ کی بچت کے لیے چکر میں ہوتے ہیں اور وہ چکر میں اس لیے ہوتے ہیں کہ جی ہائرنگ ہم نے کرنی ہے تو وہ ایک منٹ میں ہائر ہو جائے بندہ اور 1 منٹ میں آ کے کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہائرنگ کے لیے ٹائم لگتا ہے اور ہائرنگ کو ٹائم دینا بھی چاہیے کیونکہ شخص اپنی پرانی آرگنائزیشن کو چھوڑ کے نئی آرگنائزیشن میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کی سوئچنگ کا جو ٹائم ہے وہ بھی اس کا ایک طرح سے بیلنس ہو پاتا ہے.